آج 21 محرم الحرام اتوار کے دن ایک ایسا زبردست یا حیو یا قیوم اور انا اعطینا کل کوثر کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے مل جاتا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ پڑھتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج مل جائے گا۔ اللہ والو، جو لوگ ماہ محرم الحرام کے مہینے کو اب تک لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ اس وظیفے کو ہرگز بھی ضائع نہ کیجیے گا۔ محرم کا مہینہ بڑی ہی بابرکت مہینہ ہے اور بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اس مہینے کے آخری چند لمحات باقی ہیں، چند قبولیت کی گھڑیاں باقی ہیں، آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو ہر شے مل جاتی ہے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج محرم الحرام کی 21 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھے گا۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کو پڑھ کر آپ 800 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائیں گے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ مہینہ سال کا پہلا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اسے حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اہل بیت کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا اس گھر میں تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا، اس گھر کے تمام افراد کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر اس گھر میں موجود بچیوں کے بہترین رشتے نہیں ہو رہے تو وہ رشتے ہو جائیں گے، بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا، بے اولادوں کو نرینہ اولاد مل جائے گی، کاروبار کی ترقی خوشحالی یقینی ہو جائے گی۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل کا حل، تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ ان قبولیت کی گھڑیوں میں اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا، یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے میرا رب نواز دیتا ہے۔ آج کا وظیفہ ان بہنوں کے لیے ہے، ان بیٹیوں کے لیے ہے جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، وجہ پریشانی صرف یہ ہے کہ مال و اسباب نہیں۔ آج کا وظیفہ ان بھائیوں کے لیے ہے جو پریشانیوں میں ہیں، جو بے روزگاری کی وجہ سے پریشان حال ہیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے بند کاروبار چل پڑے گا، کاروبار چمک اٹھے گا، بے اولادوں کو اولاد نصیب ہو جائے گی، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو ایک بار پڑھ لے تو پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ آج یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج یہ وظیفہ پڑھے گا، توفیق صرف اسی کو ملے گی جسے رب کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، کیونکہ محرم کی 21 تاریخ اتوار کا دن جب آتا ہے تو اپنے ساتھ نصیب اور تقدیر کے فیصلے لے کر آتا ہے۔ اس لیے آج کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آج کے دن یہ 1 منٹ کا وظیفہ آپ کے پورے سال کے فیصلے کرائے گا، آپ خوشحال رہیں گے، آپ کامیاب رہیں گے، اچھا برا ہر چیز کا فیصلہ آج محرم کی 21 تاریخ اتوار کے دن ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے خوب دل لگا کر مانگے گا، اس وظیفے کی برکت سے سب کچھ مل جائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے چلتے ہیں وظیفے کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر میرے چینل پر آپ نئے ہیں اور میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را فوری طور پر میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ 21 محرم الحرام اتوار کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، جہاں پر آپ کو وقت مل جائے، گھر میں ہیں، دکان میں ہیں، جاب کی جگہ پر ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، سفر حضر میں، آپ نے باوضو یا تو مصلی پر بیٹھ جائیں یا ویسے ہی وظیفہ شروع کر دیں۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے، درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ نماز والا درود ابراہیمی بڑی فضیلتوں، بڑی برکتوں والا درود ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ ثواب کی نیت سے 1 مرتبہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی پریشانی خواہش الگ ہوتی ہے۔ اب جس کی جو حاجت ہے، جو خواہش ہے، جو مقصد ہے، جو بھی آپ کا کام ہے تو اس کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے کہ میرے مولا مجھے اپنا ذاتی گھر عطا فرمائے، اس طریقے سے آپ نیت کریں گے۔ اگر
اگر آپ بے اولاد ہیں، بے اولادی کے تانے سن سن کر تھک گئے ہیں تو رو پڑے، رب کریم میں اولاد چاہتا ہوں، اس نیت سے میں وظیفہ کرنے لگا ہوں، میرے مولا مجھے نرینہ اولاد عطا فرما، ایسی پکیزہ اور نیک اولاد عطا فرما جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، دین اسلام کا نام دور دراز تک پھیلائے، جو میری خدمت گزار ہو، فرما بردار ہو، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے چلنے والی، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، آپ روزگار کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ میرے مولا میرے آقا مجھے پکیزہ اور صاف ستھرا ایسا رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد میں کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، کبھی تیری نافرمانی نہ کروں، میں اپنے والدین کا ہمیشہ فرما بردار ہوں، مجھے ایسا پکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد میں کبھی متکبر نہ بنوں، کبھی لوگوں پر ظلم نہ کروں بلکہ تیرے بندوں پر خرچ کرتا چلوں۔ اسی طرح آپ نے جو بھی آپ کی مقصد، جو بھی حاجت ہے، آپ نے مقصد حاجت کی نیت کرنی ہے۔ جو بیٹیاں گھروں میں پڑی ہوئی ہیں، ان بیٹیوں کے لیے اپنے رشتے کے لیے نیت کر لیں کہ اللہ ہمیں ایک ایسا زبردست فرما بردار داماد عطا فرما جو ہماری بچیوں کو خوش رکھے، ان کے لیے اپنی تمام حاجات کو، اپنی بچیوں کی حاجات پر ترجیح نہ دے بلکہ بچیوں کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہو، بچیوں کا خیال رکھنے والا ہو۔ اگر کسی بھائی کو رشتے کی ضرورت ہے وہ نیت کر لے کہ ایسی نیک صالح بیوی جو اس کے گھر کو چلائے، اس کے والدین کو دیکھے، ایسی بیوی چاہیے، اس کی نیت کر لیں۔ اگر جو بھی آپ کی نیت ہے، نیت کرتے ساتھ ہی سب سے پہلے آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حی یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، یا حی یا قیوم ایسا زبردست اللہ پاک کے صفاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ہے۔ جب کوئی بندہ یا حی یا قیوم کے ساتھ رب کی ذات کو پکارتا ہے، رب کی ذات عرش پر بیٹھے بندے سے اتنا خوش ہو جاتی ہے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتی ہے کہ جاؤ جا کر میرے اس بندے کی جو بھی ضرورت ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی مشکل ہے، فوری طور پر جا کر پوری کر کے آ جاؤ۔ تو اللہ والو، آپ نے یا حی یا قیوم کو جیسے پڑھنا ہے، اپنے یا حی یا قیوم پڑھتے دوران خوب نیت کر لینی ہے کہ میرا رب مجھے بہت قریب سے سن رہا ہے، میرا رب بہت قریب سے مجھے جان رہا ہے۔ جب آپ اس تصور کے ساتھ پڑھیں گے، اس تخیل کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کی کوئی دعا رد نہیں کرے گا، کیونکہ یا حی یا قیوم جو آدمی پڑھتا ہے وہ رب کریم کو گویا منا لیتا ہے، رب کریم کے رزق کے دروازوں کو کھلوا لیتا ہے۔ ہر انسان ضرورت مند ہے، ہر انسان رزق اور دولت چاہتا ہے، تو آج یا حی یا قیوم پڑھنے والا ہر قدم پر کامیابی کو پائے گا، رکاوٹوں کی بندشوں کو ختم پائے گا، رکاوٹوں کو ختم پائے گا۔ آپ نے آج یا حی یا قیوم جب پڑھنا شروع کرنا ہے تو انشاءاللہ جس خواہش کو انسانی عقل ناممکن کہتی ہے، میرا رب فرماتا ہے کہ وہ میرے لیے ایک کن کی محتاج ہے۔ تو آج یا حی یا قیوم پڑھ کر رب کریم سے سجدے کی حالت میں مانگ کر تو دیکھو، سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہر دعا، ہر حاجت، ہر خواہش پوری ہو کر رہے گی۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جس کو میرا رب رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ تو آپ نے یا حی یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے یا حی یا قیوم کی پوری ایک تسبیح 100 بار پڑھنا ہے۔ پوری ایک تسبیح 100 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے آج کا جو خاص عمل، جو خاص صورت کا وظیفہ ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے اس صورت کو پڑھنا ہے جو صورت بہت خاص ہے، بے شک اس صورت کے کمالات بہت زیادہ ہیں، بے شک یہ صورت اللہ پاک کی بہت لاڈلی صورت ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر صورت کوثر پڑھنا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ والو، سورۃ الکوثر جسے مقناطیس کہا جاتا ہے رزق کا، اگر آپ رزق کی بارش برسوانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی تقدیر اور نصیب کے بند دروازوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، اگر آپ خوشحالی والی زندگی چاہتے ہیں، اگر آپ ایسی زندگی چاہتے ہیں جس کے اندر کسی کی محتاجگی نہ ہو، کسی سے سوال نہ کرنا پڑے، تو آج 21 محرم الحرام اتوار والے دن سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 33 بار پڑھ لینا، 33 مرتبہ پڑھ لینا۔ آپ کی 33 بڑی سے بڑی حاجات بھی ہوں گی،
تو رب کریم کی ذات آپ کی وہ 33 حاجات کو پورا فرما دے گا انشاءاللہ۔ یہ سورت پڑھنا آپ کا کام ہے، میرا رب آپ کو ضرور بضرور عطا کرے گا۔ یہ سورت پڑھتے ساتھ ہی آپ نے پھر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے جو اپنے عمل کے شروع میں پڑھا، وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اب رب کریم کے حضور ہاتھوں کو اٹھا کر بلند کر کے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، رو رو کر معافی مانگنی ہے۔ معافی مانگتے دوران اللہ رب العزت سے یہ یقین کرنا ہے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، اور پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، تڑپتے ہوئے رب کریم سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے، آج وہ مانگنا جو انسانی عقل کہتی ہے ناممکن ہے، آج وہ مانگنا۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگے گا، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان رب کریم کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آج جو مانگو گے انشاءاللہ مل کر رہے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ لوگوں کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔